والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ قلیل لوگ ہیں لیکن جن کو وہ چاہتا ہے وہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جن کو نہیں چاہتا وہ نماز کے بعد نکل جاتے ہیں۔ اور بات یاد رکھیں کہ ذکر کی محفل کے اندر یہ کہہ کے جانا یا نفس سے جانا، بات یہ کہ ہر شخص نے اللہ کو وہ دکھانا ہے۔ قبر کے اندر جواب آپ سے نہیں بن سکے گا، اس لیے کہ وہاں تو نہ کوئی کمک پہنچے گی، نہ کوئی بات پہنچے گی، نہ کوئی تعلقات پہنچیں گے، وہاں تو صرف اللہ کے ذکر کا کام ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے تو دروازے پہ کھٹکا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو بے حساب جو ہے بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دیکھا دروازہ کھولا کہ ایک بہت پتلا دبلا سا صحابی، انصاری صحابی اور طاقتور یعنی کمزور سا، اس کی داڑھی سے اپنے وضو کے قطرے جھڑ رہے ہیں۔ آیا حضور کے پاس بیٹھ گیا، بات چیت کی، 2 منٹ 3 منٹ پھر نکل گیا۔ جب وہ چلا گیا پھر دوسرے دن اسی وقت جو ہے مطلب کھٹکا ہوا، پھر آیا، پھر حضور نے کہا کہ جاؤ یہ وہ شخص آیا کہ جسے اللہ تعالیٰ بے حساب جنت میں داخل کرے گا بغیر حساب کے۔ پھر آیا، پھر بات کی کہ سرکار میں کل کچھ بات رہ گئی تھی، آپ بات کرنے آئے ہو، پھر بات کی، پھر چلا گیا واپس۔ اب جب تیسرے دن آیا تو آپ کو بتایا کہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضور کا نظر کرم اور بندے کی شکل دیکھ کے حیران ہو گئے کہ پھر بات کی، پھر چلا گیا۔ جب چلے گئے تو ملا عمر جو تھے ان کے پیچھے نکلے، عبداللہ بن عمر بھی آپ کے ساتھ تھے، قمر بن عبداللہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ کہا کہ میں دیکھتا ہوں، اب آپ دیکھو کہ انسان کی سوچ کے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی نے ان کو کیسے کہہ دیا کہ یہ بے حساب داخل ہو گئے، میں اس کا عمل دیکھتا ہوں یہ کرتا ہے۔ خیر صاحب وہ اس کے پیچھے گئے، کہا کہ مجھے اپنا مہمان، اس زمانے میں لوگ مہمان رکھ لیتے تھے، اس لیے کہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ مہمان رکھ لو تو رات کو سب معمول کے سب کچھ لوٹ کے چلا جائے۔ اس وقت نیک لوگ ہوتے تھے۔ کہا کہ بات یہ کہ تیرا گھر تو برابر میں، تجھے مہمان کیوں رکھ لوں؟ کہا کہ سرکار رکھ لو، رکھ لیا۔ وہ نوٹ کرنے گئے تھے کہ ایسا کون سا عمل ہے جو یہ کرتا ہے اور اللہ نبی نے کہہ دیا کہ یہ بلا حساب داخل ہوگا۔ دیکھا رات کو نماز پڑھی، کہنے لگے میں نے تہجد پڑھے، اس نے تہجد بھی نہیں پڑھے، سو گیا۔ تو صبح میں نے اس سے کہا کہ بھائی بات یہ کہ میں تو تیری جاسوسی کرنے آیا تھا، یہ مجھے بتا کہ عمل تیرا کون سا ہے جو میرے نبی نے کہہ دیا۔ اس نے فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی بات سمجھ گیا جسے نبی نے کہہ دیا، وہ بھی تو کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا۔ تو کہنے لگے بات یہ کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو اپنے تمام گناہوں کی توبہ کر کے سوتا ہوں اور اپنے گریبان میں جھانک کے سوتا ہوں اور کبھی کسی سے حسد نہیں کرتا۔ یہی میرے نبی کی وجہ، یہ اللہ جانے یہ نبی نے کہہ دیا۔ تو جسے نبی کہتے باقی وہ حق ہے، تو کوئی تو بات اس میں ہوگی، کوئی ایسی چیز تو ہوگی جسے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ بلا حساب داخل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے آپ کو حسنہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک شرارتی ایک یہودی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے ایک گٹھلی دی اور کہا کہ سرکار یہ آپ زمین میں دبا دو اور کل یہ درخت بن جانا چاہیے اور اس میں پھل بھی ہونا چاہیے اور لدا ہوا ہونا چاہیے اور لہراتا ہوا ہو، تو میں آپ کی تعلیمات پہ عمل کر کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے اس سے گٹھلی لی، گٹھلی لے کے جو جگہ تھی وہاں دبائی اور اس کے بعد پانی دے دیا اور دعا کی اور چلے گئے۔ آپ کو پتا یہودی جو تھا وہ تو یہ جانتا تھا کہ دنیاوی طور پہ ایک دن کے اندر کبھی بھی گٹھلی کے اندر سے درخت نہیں نکل سکتا، نہ پھل دے سکتا، اس لیے کہ کھجور بھی 3 سے لے کے 5 سال میں پھل دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی اور اللہ کے درمیان جو بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ حق ہوتی ہے۔ تو جب آپ چلے گئے دوسرے دن آیا وہ، تو اس نے کیا کیا کہ شام کے وقت آ کے وہاں سے گٹھلی نکالی۔ اب اس کے ذہن میں آیا اب تو ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ درخت ہو جائے، لیکن وعدہ تھا کہ دوسرے دن درخت ہوگا، آپ نے فرما دیا تھا۔ جب دوسرے دن گئے تو دیکھا کہ اتنا بڑا درخت
کھڑا ہوا ہے، پھیلا رہا ہے، اس کے اندر بے انتہا کھجور کے گچھے جو ہے لٹکے ہوئے۔ اب یہودی تو بڑا حیران ہوا، اس نے کھجور کھائی، کہنے لگے سرکار اس میں گٹھلی نہیں ہے۔ کہنے لگے بات یہ کہ کل تو گٹھلی شام کو نکال کے تو لے گیا، میرے نبی کو کچھ چیز کا علم نہیں تھا، لیکن تیرا وعدہ مجھ سے یہ تھا کہ کھجور کا درخت کھڑا ہو جائے اور اس کے اندر پھل آ جائے۔ اسی وقت وہ پاؤں میں گرا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی محبت عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی، ایک بہت بڑا نام ہے۔ یہ سمجھیں کہ بغداد میں اس شخص کے مقابلے پہ کوئی آتا نہیں تھا۔ جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ڈھائی من کا کڑا تو وہ اپنے پاؤں کے اندر ڈالتا تو اندازہ لگائے کہ وہ کتنا بڑا جوان و دیوبل ہوگا۔ اپنے سلطنت کے عمرہ میں بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ بڑی عزت کرتا تھا، تو دروازے میں دستک ہوئی، اس کے چوکیدار نے آ کے کہا کہ سرکار ایک شخص آیا ہے، بڑا کمزور سا ہے، نہ مجھے تو لگ رہا ہے وہ چل بھی نہیں سکتا، اور وہ جنید بغدادی وہ کہہ رہا ہے کہ میرا تم سے کشتی کا چیلنج کر دوں۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ۔ جب بلایا تو وزیر جو تھا اس نے کہا بھائی تو اس سے کیا مقابلہ کرے گا، اس سے تو پورے بغداد کے اندر کوئی لڑنے والا ہی نہیں۔ کہنے لگا میں لڑوں گا اور میں جیتوں گا۔ جب بادشاہ نے سنا اس نے کہا وزیر سے بھائی اگر یہ کہہ رہا ہے تو لڑنے دو۔ تو وزیر نے کہا سرکار اس نے اگر اس سے لڑنا ہے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ اتنا ہینڈل آدمی ہے، آگے جو کہہ رہا ہے کر دو۔ خیر صاحب ایک تنکے کا اور دیو کا مقابلہ ہو گیا، ٹائم رکھ دیا گیا، بادشاہ بھی جا کے کرسی میں بیٹھ گیا، پورا بغداد گھوم رہا ہے، نعرے لگ رہا ہے اس کے لیے، اپنے جنید بغدادی کے لیے۔ جب جنید بغدادی اترے تو ابھی تک وہ آیا نہیں تھا، تو پتہ چلا کہ ایک شخص کمزور سا سفید چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، اکھاڑے میں پہنچ گیا، اعلان ہو گیا۔ جب آپ پنجہ آزمائی ہونے لگی تو آپ اس کا پنجہ تھا اور اپنے جنید کا پنجہ تھا۔ اس نے کہا ذرا میرے قریب آؤ۔ جنید ذرا قریب آیا، اس نے کہا دیکھ بات سن، میں آل رسول سے تعلق رکھتا ہوں، میری بچیاں 6-8 دن کی بھوکی اور پیاسی ہے، بہت غریب آدمی ہوں، اور سید زیادیوں کے جسم سے کپڑے بھی پھٹ چکے ہیں، اللہ کا واسطہ تو ایسا کر کے جانا ٹھیک۔ ادھر ادھر پاؤں مارے، آخر جنید بغدادی جو نیچے گر گیا، شور مچ گیا، واہ ہو گئی۔ لیکن بات یہ بادشاہ تو سمجھتا تھا کہ غازی دوبارہ کرو، دوبارہ کرایا، پھر جنید بغدادی نیچے، اب کیا کرتا بادشاہ۔ خیر صاحب انعام و اکرام کی سید زادے پہ بارش ہو گئی، وہ واپس چلا گیا۔ خیر صاحب رات کو جب جنید بغدادی سوئے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے نانا جان کو کہہ کے حشر میں تیری بخشش بھی کرا دوں گا۔ جب رات کو جنید بغدادی سوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو کہا کہ تم نے میری اولاد کی قدر کر لی جب میں نے تجھے ولیوں کی جو ہے سربراہی عطا فرما دی۔ جب آنکھ کھلی تو آپ کو ہر طرف دکھائی دے رہا تھا، آنکھیں روز زمین سے لے کے عرش تک دکھائی دے رہا تھا، اور وہ جنید بغدادی جن کا ایک نام ہے فقیر میں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سید زادوں کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کے سید زادے نہیں کہ انڈیا سے یہاں پار ہو گئے تو سب سید زادے بن گئے، وہ سید زادے جو سید زادے تھے، اور وہ سید میں نے دیکھے کہ بابا صاحب کے ساتھ جو خادم آئے تھے، سننے والی بات ہے آپ کو بتا رہا ہوں مولانا، تو اتنی آپ کی زلفیں تھیں، میں نے خود دیکھا کہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہاں بیٹھا کرتے تھے سب سردیوں کے اندر، چھوٹا سا مسجد ان کے پاس جلا ہوتا تھا، کبھی میں نے زندگی کے اندر انہیں چمٹا استعمال کرتے نہیں دیکھا، اور یوں ہی انہوں نے ہاتھ سے اٹھایا کوئلہ اور یوں رکھ دیا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی کرامت بتاتا چلوں کہ 35 سال کے بعد جب یہ فرش بننا شروع ہوا تھا تو اس زمانے وہ جو کاریگر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گھنی، مجھے نہیں پتا گھنی کیا ہوتی ہے، گھنیا یا کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا حضرت اسے گھنیا میں کرنا ہے، خبر کو ذرا گھنیا سے باہر آ۔ تو میں نے کہا بھائی ایسا کرو ٹرینڈ لگا لو، ایسا کر لو۔ تو جب وہ اوپر سے خبر توڑی تو آپ کی 35 سال کے بعد چادر بھی ویسی تھی، نہ دیمک تھی نہ کیڑا تھا، اور ایسا تھا کہ جیسے ابھی کوئی پھول ابھی چڑھا کے گیا ہو۔ تو میاں یہ اللہ والوں کی شان ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے ہلاکو خان، بہت بڑا تاریخ میں نام ہے۔
اور بغداد میں اس نے 30 لاکھ مسلمانوں کو قتل کرایا تھا. اس بات کو سمجھیے گا, 30 لاکھ مسلمانوں کو قتل کرایا تھا. پھر اس کے بعد اس نے 4 لاکھ مسلمان تلوار سے قتل کرائے. پتہ چلا ایک دن اس نے آگے کہا مقبل میں کہ سرکار 4 لاکھ آدمی جو ہیں وہ اپنے پناہ لے چکے ہیں, اپنے جو بینکر نہیں بناتے خندق کے, ان میں پناہ لے چکے ہیں. اچھا, اس نے دریاؤں کے نہروں کے بند توڑ دی, لوگ پانی کے اندر ڈوب کے مر گئے. ایک دن بازار میں نکلا تو دیکھا بچے بوڑھے جوان سب کے سب خریداری کر رہے تھا. تو وہ نام ہی ایسا تھا. اس نے دیکھا کہ مسلمان اب بھی خوشحال, کہا کہ لائنیں لگاؤ اور ان کو قتل کرنا شروع کر دو. زبان خود سے نکل گیا بادشاہ کی. تو لائنیں لگنے لگی تو اس میں ایک اللہ کا بندہ بھی بوڑھا تھا, بابا جی وہ تھے. تو یقینی بات ہے اللہ نے ان کو طاقت دی ہوگی. تو پہلی صف جب قتل ہونے لگی تو آگے دوسری صف میں کھڑے ہو گئے. جب دوسری صف قتل ہونے لگی تو تیسری صف میں کھڑے ہو گئے. ہلاکو خان بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. کہنے کے بات یہ ہے کہ 2 سے تو تو بچ گیا, تیسری سے کہاں بچے گا, رک جاؤ ذرا سا. کہنے کے بات یہ ہے کہ ہلاکو خان تو کیا مجھے قتل کرائے گا, میرا تو رب پہ ایمان ہے, میرا رب نہیں چاہے گا تو تیرا باپ بھی قتل نہیں کرائے گا. بڑے غور سے اس نے دیکھا. اتنی کو اس کو ہلاکو خان کو جو تھا نیمبو کھانے کا شوق تھا, اور وہ نیمبو چھالتا جا رہا تھا اور چوستا جا رہا تھا. جیسے نیمبو چھالا تو وہ ذرا سا آگے ہو گیا. حالانکہ یہ چونکہ پولو کا کھلاڑی بھی تھا, جیسے اس نے یہ ٹانگ نکالی اور ایک دم جھکا تو آپ کو پتہ ہے آرمی یا پولیس کے گھوڑے تو خالی اشارہ بھی دے دو ہوا ہو جاتا ہے. اس کا ٹانگ جیسے یہ نیچے گرا ڈس بیلنس ہو گیا تو پاؤں جو تھا رکاب میں پھنس گیا. وہ ہلاکو خان جو اس کو مارنے میں تیار تھا, گھوڑے نے ریس کی, اور یقینی بات ہے ریس کیا اونچی زخمیں ماری ہوگی. تو 2 منٹ 3 منٹ نہیں گزرے, وہ ہلاکو خان جو دنیا کو تڑیاں دے رہا تھا, قتل اس نے قرار دیا تھا, اس کا سر جو تھا چکنا چور ہو چکا تھا, جیسے کسی نے ہتھوڑے سے توڑ دیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے محفوظ رکھے. ہمیں کیا پتا کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے, کوئی ولی تھے یا اسرائیل تھے جو اس وقت آ گئے تھے کیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.